العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والثاني يتبعه في الخمسة الأول وفي البواقي كالفعل ومن ثم حسن قام رجل قائد غلمانه وضعف قائدون غلمانه ويجوز قعود غلمانه. والمضمر لا يوصف ولا يوصف به والموصوف أخص أو مساو ومن ثم لم يوصف ذو اللام إلا بمثله أو بالمضاعف إلى مثله وإنما التزم وصبا بهذا بذي اللام للإبهام ومن ثم ضعف مررت بهذا الأبيض وحسن بهذا العالم. الثانی اور ثانی دوسرا یعنی صفت بحال متعلق موصوف کی پیروی کرے گی پہلی 5 باتوں میں اور باقی باتوں میں وہ فعل کی طرح ہے. ومن ثم اور اسی وجہ سے قام رجل قاعد غلمانہ والی ترکیب اچھی ہے. اور قام رجل قاعدون غلمانہ والی ترکیب ضعیف ہے اور قعود غلمانہ والی ترکیب جائز ہے. اور ضمیر نہ موصوف لائی جاتی ہے نہ اس کے ذریعے صفت لائی جاتی ہے اور موصوف اخص یا مساوی ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ومن ثم لم يوصف ذو اللام الا بمثله اسی وجہ سے معرب باللام کی صفت نہیں لائی جاتی مگر اس کے مانند کے ذریعے یعنی معرب باللام ہی کے ذریعے. او بالمضاف الى مثله یا اس کے مانند کی طرف مضاف کے ذریعے. وانما التزم اور بلا شبہ باب ھذا یعنی اس میں اشارہ کی صفت کا التزام کیا گیا ہے معرب باللام کے ساتھ ابہام کی وجہ سے. ومن ثم اور اسی وجہ سے مررت بهذا الابيض والی ترکیب ضعیف ہے اور مررت بهذا العالم والی ترکیب اچھی ہے. طلبہ عزیز، پچھلے درس میں ہم نے صفت کی پہلی قسم کے بارے میں بتایا تھا. یہاں سے دوسری قسم یعنی صفت بحال متعلق موصوف کے بارے میں ذکر کریں گے. چنانچہ مصنف نے فرمایا والثانی یتبعہ فی الخمسۃ الاول یعنی دوسری قسم جو صفت بحال متعلق موصوف ہے اس کی اپنے موصوف کے ساتھ پہلی 5 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. مصنف نے الاعراب والتعریف والتنکیر، اعراب میں جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ اعراب میں 3 چیزیں ہیں، رفع، نصب، جر، تعریف اور تنکیر. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی. تو پہلی 5 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، اعراب اور تعریف و تنکیر. اور اعراب میں 3 چیزیں ہیں، رفع، نصب، جر، تعریف، تنکیر. یہ 5 چیزیں ہو گئی. حالانکہ بیک وقت ان میں صرف 2 کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی رفع، نصب، جر میں سے کوئی ایک، تعریف، تنکیر میں سے کوئی ایک. اس کی ایک مثال لیجئے، جانی ولدانی عالمۃ امہما. اس مثال میں ولدان موصوف ہے اور عالمۃ اس کی صفت ہے. اس میں صرف 2 چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے، ولدان اور عالمۃ دونوں مرفوع ہے تو رفع نصب جر میں سے ایک، اور تعریف تنکیر میں سے ایک کہ دونوں نکرہ ہیں. اس کے علاوہ افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث میں کوئی مطابقت نہیں ہے کیونکہ ولدان یہ تثنیہ ہے اور عالمۃ یہ مفرد ہے. اسی طرح ولدان مذکر ہیں اور عالمۃ مؤنث ہیں.
چونکہ صفت بحال متعلق موصوف 5 چیزوں میں تو موصوف کے مطابق ہوتی ہے اور باقی 5 چیزوں میں وہ فعل کی طرح ہوتی ہے، لہذا اسی لیے رجل قائد غلمانہ والی ترکیب جائز ہے، بلکہ اچھی ہے، کیونکہ فاعل غلمانہ اس میں ظاہر ہے اور صفت کو اس لیے مفرد لایا گیا، قائد مفرد لایا گیا اس لیے کہ قائد اس میں فاعل ہے اور غلمان یہ فاعل ہے، قائد اس میں فاعل کا، اور قاعدہ ہے آپ نے جیسے کہ ہدایت النو میں بھی پڑھا ہے، اذا كان الفاعل اسما ظاہرا وحد الفعل ابدا، کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے، لہذا قاعد صفت کو واحد لایا گیا۔ چونکہ یہ صفت فعل کی طرح ہے اس لیے اس کے فاعل کے اس میں ظاہر ہونے کی وجہ سے صفت کو مفرد لایا گیا۔ اور قام رجل قائد غلمانہ والی ترکیب ضعیف ہے، کیونکہ اس میں فاعل اس میں ظاہر ہے، اس کے باوجود صفت کو جمع لایا گیا جو قاعدے کے خلاف ہے، اس لیے کہ ابھی قاعدہ بتا اذا كان الفاعل اسما ظاہرا وحد الفعل ابدا، جب صفت فعل کی طرح ہے تو فعل میں جس طرح اس میں ظاہر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، تو صفت کو بھی واحد آنا چاہیے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں قاعدون غلمانہ جمع لایا گیا، تو غلمان یہ تو جمع ہے ہی اور قائدون کو بھی جمع لایا گیا، حالانکہ اس میں ظاہر ہے تو اس کو مفرد ہونا چاہیے، اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے جو قاعدے کے خلاف ہے۔ لیکن قعود غلمانہ والی ترکیب جائز ہے، نہ اچھی ہے اور نہ ضعیف ہے، جائز ہے، کیونکہ قعود جمع تکسیر ہے اور جمع تکسیر مفرد کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا کہا جائے گا کہ وہ جمع ہی نہیں، تو یہ ترکیب ضعیف بھی نہیں ہوئی اور نہ اچھی ہوئی، اس لیے کہ واحد ہونا چاہیے، اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے تو مفرد نہیں ہے، اصل تو جمع تکسیر ہے، اگرچہ وہ واحد کے حکم میں ہے مفرد کے حکم میں، اس لیے ضعیف بھی نہیں اور نہ اچھی ہے بلکہ جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب یہ ترکیب جاء رجل قائد یا قام رجل قاعدون غلمانہ والی ترکیب خلاف قاعدہ ہے، یہ ترکیب ناجائز ہونی چاہیے تھی، ضعیف کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قاعدہ بھی آپ نے بیان کیا اذا كان الفاعل اسما ظاہرا وحد الفعل ابدا، اور جب صفت فعل کی طرح ہے تو یہ قاعدے کے خلاف ہوئی، اور جب قاعدے کے خلاف ہے تو ناجائز ہونا چاہیے، مصنف نے اس کو ضعیف کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دوسرے طریقے سے صحیح ہو سکتی ہے، اور وہ اس طرح کہ غلمان کو مبتدا مؤخر مان لیا جائے اور قائدن کو خبر مقدم مان لیا جائے، اس اعتبار سے یہ ترکیب صحیح ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک احتمال ہے، اس لیے مصنف نے اس کو ضعیف کہا، ناجائز نہیں کہا۔ آگے چلتے ہیں، والمضمر لا یوصف ولا یوصف به، اور ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے نہ صفت ہوتی، تو ضمیر کو نہ تو موصوف بنا سکتے ہیں اور نہ صفت بنا سکتے ہیں۔ موصوف اس لیے نہیں بنا سکتے کہ ضمیر متکلم اور مخاطب یہ معرفہ کی تمام قسموں میں اعرف اور اوضح ہے، اور اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ صفت اگر معرفہ کی ہو تو وہ توضیح کا فائدہ دیتی ہے، اور جب ضمیر متکلم اور مخاطب یہ دونوں توضیح کے لیے وضع ہی کیے گئے ہیں تو اب ان دونوں کی توضیح کی ضرورت نہیں رہی، یعنی ان دونوں کو اب توضیح کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو تحصیل حاصل لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔ تحصیل حاصل یعنی حاصل شدہ چیز کو حاصل کرنا، اس کو بولتے ہیں تحصیل حاصل، اور یہ درست نہیں ہے۔ جب وہ
وہ توضیح اور وضاحت کے لیے ہی وضع کیے گئے ہیں تو پھر ان کو توضیح کی ضرورت نہیں۔ اور ضمیر غائب کو ان دونوں قسموں پر محمول کر لیا گیا ہے تاکہ ساری ضمیروں کا حکم ایک ہو جائے، اور ضمیر صفت بھی نہیں لائی جا سکتی۔ تو ضمیر موصوف نہیں لائی جاتی، اس کی وجہ تو بتا دی گئی۔ ضمیر صفت بھی نہیں لائی جا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر جو صرف ذات پر دلالت کرتی، حالت پر اور وصف پر دلالت نہیں کرتی، لہذا ضمیر کے ذریعے صفت بھی نہیں لا سکتے۔ والموصوف، آگے مصنف فرماتے ہیں کہ موصوف کو صفت سے زیادہ خاص یا اس کے برابر ہونا چاہیے۔ موصوف کا صفت سے زیادہ خاص ہونا چاہیے، کم از کم اس کے برابر ہونا چاہیے تعریف تنکیر میں، تاکہ تابع جو صفت ہے مطبوع موصوف پر اس کی فوقیت لازم نہ آئے، اس لیے کہ مطبوع یہ اعلیٰ ہوتا ہے، تو اگر صفت اس سے زیادہ خاص ہوگی تو صفت کی موصوف پر فوقیت لازم آئے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا یہ جب یہ قاعدہ ہے کہ موصوف کو صفت سے زیادہ خاص یا اس کے برابر ہونا چاہیے، تو مصنف اس قاعدے پر ایک جزیہ متفرع کرتے ہیں کہ جب موصوف کا صفت سے اخص یا مساوی ہونا ضروری ہے تو معرف باللام کی صفت معرف باللام ہی کے ذریعے آئے گی۔ جیسے قام الرجل العالم، تو الرجل موصوف ہے، اس کی صفت العالم کے ذریعے سے آئے، یا معرف باللام کی طرف مضاف کے ذریعے سے آئے گی، جیسے قام الرجل ذو المال، اس لیے کہ معرف باللام تمام معرفہ کی تمام قسموں میں کمتر ہے، بس اگر اس کی صفت دیگر معرفہ یعنی ضمیر علم وغیرہ کے ذریعے سے لائی جائے گی تو تابع کی فوقیت لازم آئے گی، اور یہ درست نہیں ہے۔ اور چونکہ معرف باللام اور مضاف الی المعرفہ دونوں رتبے میں برابر ہیں، اس لیے ان کے ذریعے بھی معرف باللام کی صفت لائی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا الْتُزِمَ، یہاں سے مصنف ایک سوال مقدرہ کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ معرف باللام کی صفت معرف باللام بھی آتی ہے اور مضاف الی المعرفہ بھی آتی ہے، مضاف الی معرف باللام بھی آتی ہے، تو معرف باللام کی صفت معرف باللام کے ذریعے بھی آتی ہے اور مضاف الی المعرف باللام سے بھی آتی ہے، مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ باب ھذا یعنی اسم اشارہ کی صفت صرف معرف باللام آتی ہے، مضاف الی المعرفہ کے ذریعے سے اور مضاف الی المعرف باللام کے ذریعے سے نہیں لائی جاتی، جبکہ یہ دونوں رتبے میں برابر۔ جب معرف باللام اور مضاف الی المعرفہ رتبے میں برابر ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا، تو باب ھذا یعنی اسم اشارہ کی صفت صرف معرف باللام ہی آتی ہے، مضاف الی المعرفہ کیوں نہیں آتی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اسم اشارہ میں اصل وضع کے اعتبار سے ابہام ہے، اور اس ابہام کو معرف باللام ہی دور کر سکتا ہے، اور جو اسم معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے اس میں ابہام ہوتا ہے، اور وہ اپنا ابہام اضافت کے ذریعے دور کرتا ہے۔ اسم اشارہ کے اندر ابہام ہے اور اس کا ابہام معرف باللام سے دور ہوتا ہے، اور جو اسم معرف باللام کی طرف مضاف ہو تو وہ خود اس کے اندر ابہام ہوتا ہے، وہ اس کا ابہام اضافت کے ذریعے سے دور کرتا ہے۔ جب وہ اپنا ابہام اضافت کے ذریعے سے دور کر رہا ہے تو وہ دوسرے کا ابہام کیسے دور کر سکتا ہے؟ بلکہ آگے مصنف نے ترقی کرتے ہوئے کہا کہ اگر معرف باللام بھی اسم اشارہ کا ابہام پوری طرح دور نہ کر سکے تو اس کے ذریعے سے بھی صفت لانا یہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں مررت بہذا الابیض، یہ والی ترکیب ضعیف ہوگی، اس میں ھذا کی صفت الابیض معرف باللام سے ابہام پوری طرح دور نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ابیض اس میں خود ابہام ہے کہ کیا ابیض سفید انسان، جانور یا کوئی اور چیز ہے، خود ابہام ہے، اور ھذا کے اندر بھی ابہام ہے،
تو معرب باللام ہونے کے باوجود یہ ہاذا کا ابہام دور نہیں کر سکتا، لہذا یہ بھی ضعیف ہوئی۔ تو مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معرب باللام اگر اس میں اشارہ کا ابہام دور نہ کرے تو پھر اس کے ذریعے سے صفت لانا بھی، یعنی معرب باللام کے ذریعے صفت لانا بھی ضعیف ہوگا۔ جیسے مررت بہذا الابیضی کہ ابیض نے ابہام ہاذا کا ابہام دور نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ابیض میں خود ابہام ہے، سفید، کیا انسان سفید، جانور یا کوئی اور چیز، یا دودھ، کیا چیز سفید ہے، اس لیے یہ ترکیب ضعیف ہے۔ ہاں چونکہ من جملہ کچھ ابہام دور ہوا ہے، یعنی اتنا تو معلوم ہوا کہ وہ چیز، یہ والی چیز، ہاذا یہ چیز جو ہے وہ اسود نہیں ہے، یہ ابہام تو دور، اتنا ابہام دور ہوا، اس لیے مصنف نے اس کو ضعیف کا، ممنوع نہیں کہا، کسی درجے میں ابہام دور ہوا اس لیے یہ ضعیف ہے۔ اور اگر ہم ابہام پوری طرح دور ہو جائے تو اس صورت میں معرب باللام کی صفت بنانا درست ہوگا، جیسے کہہ رہے ہیں کہ مررت بہذا العالمی، کہ اس میں پوری طرح ابہام دور ہو گیا۔ العالم کہا تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ انسان ہے، جانور نہیں۔ اس طریقے سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ مرد ہے، عورت نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے۔ لہذا اس معرب باللام کے ذریعے ہاذا کی صفت لائی جا سکتی ہے۔ آج کا یہ درس اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.